وما كان المؤمنون لينفروا كافة، جب جنگ تبوک سے اللہ کے رسول واپس آئے اور کچے گیانی ایمانی بندے منافقین آ کے جھوٹی قسمیں کھانے لگے، اور پکے اچھے لوگ معذورین شرعی، عورتیں، بچے، بوڑھے، مریض، یہ سب آ کے رونے لگے کہ اللہ موقع دیتا تو ہم بھی جاتے۔ اس کے بعد لوگوں میں گیان ایمان کے راستے میں یدھ کرنے کے لیے اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ سب کے سب نکلنا چاہتے تھے، تو گویا پھر اللہ کو نگیٹیو منع کرنا پڑا۔ وما کان المؤمنون، سارے مومن بندے ایمانی گیانی، لینفروا کافہ، سب کے سب گیان ایمان کے راستے میں یدھ کے لیے سب نہ نکل جائیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر قابل ذکر گیانی ایمانی بندوں کے جو جتھے گروپ اس وقت تھے، ان میں سے کچھ لوگ ضرور گیان ایمان سکھانے کے لیے وہاں رک جائیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گیانی ایمانی بندے حافظ ہوں، عالم ہو، دین سیکھنے سکھانے والے، وہ نہ جائیں ان کے ساتھ یدھ پر، گیان ایمان کے راستے میں جنگ پر، بلکہ یہ پیچھے رکے رہنے والے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مریضوں کو، ان کو گیان ایمان سکھانے کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قائم کرنے کے لیے پیچھے رک جائیں۔ یہ اللہ کو کہنا پڑا۔ سب کے سب نکلنا چاہتے تھے، اور آج سب نیچے پیچھے رہنا چاہتے یدھ کے لیے، گیان ایمان پھیلانے کے لیے، اس راستے میں کٹھن راستے پر چلنے کے لیے لوگ راضی نہیں ہیں۔ اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ اللہ کو منع کرنا پڑا کہ کچھ لوگ رک جانا چاہیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سمجھداری پیدا کریں، دین میں تفقہ، سمجھ سے کام لیں، گیان ایمان کی باتیں پڑھیں، ڈسکس کریں، آپس میں مذاکرہ کریں، بات چیت کریں، اور اس کی ڈیپ میں غور فکر، تعقل، تعمق، تعقل، گہرائی میں جا کر تدبر، تفکر کریں، سوچ وچار کریں، اور اس گیان ایمان کی باتوں سے سچے مالک کے گیان کی موتی چنیں، لیے تفقہو، اور اپنے دل میں، دماغ میں، سمجھ میں، فقہ میں بٹھا لیں اسے، لیے تفقہو فی الدین، دین کے معاملے میں سمجھداری سے کام لیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور جب یدھ کر کے گیانی ایمانی بندے واپس آئیں تو ان کو گیان ایمان اور قرآن کی، یہ فقہ کی، سچے قرآن کی تفسیر، سچی حدیثیں، یہ سب انہیں بتائیں۔ یہاں پر فقہ کا لفظ آیا، وہ فقہ مراد نہیں کہ من گڑت سوالات، من گڑت جوابات کے پیچھے غر ہؤلاء دینہم، ہاں ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، وہ فقہ مراد نہیں ہے۔ وہ رائے، فتاوی، قیاس اور اقوال الرجال مراد نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن کی آیات پر غور فکر، تدبر، تفکر، جو اللہ نے بار بار کہا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے؟ گیانی ایمانی بندے اور اگیانی لوگ کریں تو وہ بھی غور فکر کر کے گیان میں آ جائیں۔ تو یہ فقہ ہے، یہ سمجھداری ہے، اور اس کو اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے اللہ گندگی ڈال دیتا۔ اگیانی لوگ، رجس سے کہا گیا گندگی ہے، جو ایمان نہیں لاتے وہ گندگی، اور جو گیانی ایمانی بندے اپنی عقل سے اس گیان ایمان کی باتوں کو اللہ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ سے نہیں سمجھ رہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ایسے عقل سے نہیں کام لینے والوں کے اوپر اللہ گندگی ڈال دیتا۔ اندھے بن کے لوگوں کی باتیں، اقوال الرجال، فتاوی، رائے، قیاس کے پیچھے بھاگنے والے، اور تقلد کا پٹا گلے میں ڈال کر جانور کی طرح ان کے پیچھے کھینچے جانے والے، اللہ ان کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کرو، غور فکر کرو، تدبر کرو، تعقل اور تعمق، عقل سے گہرائی میں گھسو اور سمجھداری کے موتی نکالو۔ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، جب یدھ کر کے گیانی ایمانی بندے واپس آئیں تو انہیں یہ گیان ایمان کی باتیں، یہ سمجھداری کی باتیں سناؤ، سمجھاؤ، اور ان کو اس گیان ایمان کے ساتھ لے کے تم پھر پوری دنیا میں چلو پھرو اور پورے بندوں، ساری انسانیت تک گیان ایمان پھیلانے کا کام کرو۔ لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، جب یہ لوٹ کر آئیں، لعلہم یحذرون، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈر جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچے گناہوں سے، ہو سکتا ہے کہ یہ لعلہم یحذرون، ہاں ان کو رغبت ملے، اور اس یدھ سے آنے کے بعد گیان ایمان پر چلنے کے لیے تم اور وہ مل کر، سب مل کر چلو اور پھر پوری دنیا تک گیان ایمان پہنچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، آگے سنتے ہیں۔